نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل 97 محبوب یا مکروہ کو اختیار کرنے کا مسئلہ۔ محبوب یعنی پسندیدہ اور مکروہ ناپسندیدہ، ان میں سے انسان کس کو چوز کرے؟ اختیار کا کیا مطلب ہے؟ چوز کرنا، سلیکٹ کرنا۔ قبل ازیں بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے کسی محبوب یا محبوب چیز اور خواہش کو اسی وقت ترک کرتا ہے، یعنی چھوڑتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب، دوسری خواہش اور دوسری محبوب تر چیز ہو، یعنی اس سے بہتر چیز ہو اس کے پاس۔ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، آپ کو دو میں سے ایک لینی ہے، تو آپ کون سی لیتے ہیں؟ جو زیادہ بہتر۔ اوکے، اب آپ نے زیادہ بہتر لے لی، لیکن پھر آپ کو اس سے بہتر نظر آ گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر والی کو لے لیں گے۔ یہ عام قاعدہ ہے نا، عام طور پر ایسے ہی چلتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کے دل میں کسی بھی چیز کی محبت ہے تو اس کو وہ کب چھوڑ سکتا ہے؟ جب اس سے بہتر چیز محبت کے لیے اس کے سامنے آ جائے۔ تو کہتے ہیں جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب، دوسری خواہش اور دوسری محبوب تر چیز ہو، وہ محبوب تر چیز کے مقابلے میں کم تر محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف نیند کی محبت بھی ہے، تو کس کے لیے کس کو قربان کریں گے؟ اگر واقعی اللہ کی محبت ہے تو صرف دعویٰ نہیں، اسی طرح دین کی محبت بھی ہے، دنیا کی محبت بھی، دونوں چیزوں کی دلوں میں ہوتی ہیں، لیکن دین کے لیے دنیا کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے دل میں دین کی محبت دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ ترجیحات پسند و ناپسند کے مطابق ہی مقرر ہوتی ہیں عام طور۔ جس طرح محبوب تر چیز کے لیے وہ مکروہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے، بعض اوقات دو چیزوں میں سے ایک پسندیدہ ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے، تو ان میں سے انسان عموماً پسندیدہ کو لیتا ہے، اور اگر پسندیدہ کے حصول کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑے مکروہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ چھوٹی تکلیف اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً کوئی مثال دیجیے عام زندگی میں۔ بڑی مصیبت جیسے آخرت کی بڑی مصیبت ہے جہنم، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں انسان حرام مال کو چھوڑ کر حلال اختیار کرتا ہے، جبکہ وہ تھوڑا ہے اور اس میں تکلیف میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اب دنیا کی دو چیزیں کی بات کیجیے، دو دنیا کی چیزیں جس میں سے اگر آپ چھوٹی تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو بڑی میں پڑ جائیں گے۔ جیسے کڑوی دوا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بڑی تکلیف سے نجات پا سکیں۔ سرجری کیوں کرواتے ہیں؟ پورے جسم کو بچانے کے لیے۔ بعض اوقات پاؤں کاٹ دیتے ہیں، گینگرین وغیرہ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عقل و دانش کی یہ خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلے میں ادنا محبوب کو ترک کر دیا جائے۔ اعلیٰ محبوب کے مقابلے میں ادنا کو ترک کر دیا جائے، اور بڑے مکروہ، بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹے مکروہ، چھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جائے۔ نیز یہ بات محبت و عداوت کی قوت و ضعف پر مبنی ہے، یعنی کتنی محبت قوی ہے اور کتنی کمزور، اور کسی چیز کی دشمنی کتنی سخت ہے آپ کے دل میں اور کتنی کمزور۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، مگر یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، اور وہ دلیلیں ہی دیتے رہتے ہیں۔ ہماری چاہت تو بہت ہے مگر ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ واقعی جس کی چاہت شدید ہوتی ہے اور وہ مجبوریوں کو دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے قول میں بعض اوقات سچا نہیں ہوتا۔ دو باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ایک قوت ادراک اور دوسری شجاعت قلبی۔ قوت ادراک یعنی سمجھنے کی قوت، پرسپشن کی جو پاور ہے، کس طرح آپ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں۔ دوسرے شجاعت قلبی، یعنی آپ بہادر کتنے کریجیس ہیں،
کتنی آپ کے اندر پاور ہے کسی کام کو کرنے کی۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کا مشن یا آپ کا مقصد آپ کو عزیز ہو جاتا ہے نا، تو اس کو پانے کے لیے آپ کئی خطرات مول لیتے ہیں، رسک لیتے ہیں، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ رسک لیں گے، آپ تکلیف اٹھائیں گے تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں یا بڑی مصیبت سے بچ سکیں۔ انسان کے اندر قوت ادراک کم ہو اور محبوب اور مکروہ کے درجات اور مراتب کو سمجھ نہ سکتا ہو، یا پھر اس کا نفس اور قلب کمزور ہو، تو اس فعل اور عمل سے وہ قاصر رہتا ہے، کر ہی نہیں سکتا، بڑے بڑے کام نہیں ہو سکتے پھر جب آپ کی ہمت چھوٹی ہو۔ باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں اصلح چیز کون سی، یعنی سب سے زیادہ صالح، درست، رائٹ، اصلح چیز اختیار کرنے سے اس کا نفس اور قلب اس کی مطابق نہیں کرتا، یعنی بعضوں کا دل نہیں مانتا انسان کا، یا نفس اس کا اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کسی انسان کی قوت ادراک جب صحیح ہوتی ہے، یعنی وہ ٹھیک طرح بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا نفس قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اس میں شجاعت اور دلیری موجود ہوتی ہے، تو وہ اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں اور بڑے مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنا اور چھوٹے مکروہ اور چھوٹی مصیبت کو ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے طور پر سعادت کے سارے اسباب مہیا کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اسے بہت سے کاموں کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حکم سامنے آتا ہے اور اس کو مانتے چلے جاتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بین ہوتے ہیں، اچھا کریں یا نہ کریں، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کبھی کسی پریشر سے کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو چٹیل پتھر کی طرح ہر چیز جو پڑی وہ ختم، کچھ بھی نہیں کرتے۔ انسانوں کی یہی تین قسمیں ہیں، ایک انکاری، ایک بیچ میں ڈاواں ڈول قسم کے، اور ایک حق سامنے آیا اور اس کو مان لیا، قبول کر لیا، اور اس کے قبول کرنے میں رزق تو ہوتا ہے۔ مکی دور کو یاد کیجئے، سیرت میں مدنی دور کو یاد کیجئے، واضح قسم کے لوگوں کی مثالیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تو ہر دور میں یہ تین گروہ رہے ہیں، کچھ لوگ حق کو پاتے ہی یہ نہیں پھر دیکھتے کہ ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا چھوٹتا ہے، کہتے اللہ کا حکم ہے کرنا ہے بس کر لیتے، اور کچھ لوگ ناپ تول میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت، شہوانی یعنی خواہشات کی طاقت، عقل اور ایمان کی طاقت کے مقابلے میں قوی ہوتی، اور اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کو مغلوب کر لیتی، چونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے، ویک ایمان ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ان کے اندر کی نفسانی خواہشات ہیں، شہوات ہیں، وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور وہ اپنی نفس کی بات زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کمزور ہوتا ہے تو خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ حرام راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب زنا کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، لوگ اس مصیبت میں کیوں پڑتے ہیں، اور کیوں کہا گیا حدیث میں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت وہ پہلے ہی کمزور تھا، جب انسان برائی میں پڑا تو وہ بھی گیا۔ ساری برائیوں کا یہی حال ہے۔ اب کسی کی غیبت کرنا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کوئی بھی، یہ ساری چیزیں اسی قبیلے سے تعلق رکھتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خواہشات کو کم کرنے کے لیے کس کو مضبوط کرے، ایمان کو مضبوط کرے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ایمانی اور قوت عقل قوت شہوت کے مقابلے میں قوی اور طاقتور ہوتی ہے، تو قوت ایمانی اور عقل قوت شہوانی کو مغلوب کر لیتی ہے۔ جب طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب یعنی حکیم تشخیص مرض کے بعد، یعنی مرض کو ڈائگنوز کرنے کے بعد مضر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت نقصان دہ۔ جیسے کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ تم شوگر چھوڑ دو، لیکن مریض کا نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ مضر اشیاء استعمال کر لیتا ہے، یعنی جن چیزوں میں نقصان ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو طبیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے، اس لیے یہ شخص پرہیز نہیں کر سکتا اور دوا اس کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی، خالی دوا کا کھانا اسے فائدہ نہیں دیتا۔ یہی حال قلب کے مریضوں کا ہے جن کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے،
ان کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ واضح؟ پس ثابت ہو گیا کہ ہمہ قسم کے شر اور خرابی کی اصل جڑ ضعف ادراک، ضعف نفس اور نفس کی دناءت اور رذالت ہے۔ کیا مطلب؟ ہر قسم کی خرابی کی اصل جڑ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھ ناقص، پھر نفس کمزور، اور پھر نفس ذلیل ہے، رذیل ہے، گھٹیا ہے۔ گھٹیا سوچیں ایسے بندے کی، اس لیے ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور خیر و فلاح کی اصل جڑ کمال ادراک، کمال قوت نفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز، ہر کام، ہر عمل اور کردار کا مبدا یعنی آغاز اور منبع، سورس، محبت و ارادت ہے۔ یعنی آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ہوگی، ارادہ ہوگا تو کر جائیں گے، اور ہر چیز کے ترک یعنی اس کو چھوڑنے کا مبدا اور منبع اس کی کراہت اور عداوت اور نفرت ہے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ قلب کی یہی دو قوتیں، سعادت اور شقاوت، شقاوت یعنی بدبختی کی اصل اور بنیادیں ہیں۔ عقل اختیاری اسی وقت ہوتی ہے جب محبت اور ارادت کا سبب پایا جاتا ہے۔ عقل اسی وقت اچھی چیز کو چوز کرتی ہے جب اس کے پیچھے موٹیویشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ محبت کی اور ارادے کی مضبوطی کی۔ اس لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی کام انسان کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، دین کا، بندوں کی خدمت، خیر اور بھلائی کے کام شروع کرتا پھر چھوڑ دیتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضا یعنی جو اس کا موٹو ہوتا ہے یا اس کے پیچھے جو تقاضے کی وجہ ہوتی ہے اور سبب جو ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کر رہا تھا وہ مفقود ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہر کام اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ جب انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے تو وہ تو کبھی مفقود ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کبھی سوتا ہی نہیں، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ تو کبھی غافل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسے شخص کے کام کے پیچھے اتنی زبردست موٹیویشنل پاور ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق اور اس کے اوپر یقین اور ایک اعتماد کہ پھر انسان زندگی میں کسی وقت کسی حال میں وہ کام چھوڑتا ہی نہیں۔ اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص تھکتا نہیں، یہ شخص پیچھے نہیں ہٹتا، کون سی قوت ہے جس کو ہر روز اٹھا دیتی ہے، ہر روز اس کو آگے سے آگے بڑھاتی چلی جا رہی؟ وہ کیا چیز ہے کہ یہ نیکی میں ترقی کرتا ہی چلا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ نیکی کے رستے پہ پڑتے ہیں تو بس پھر وہ اوپر ہی چڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں جاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر چلیں گے، پھر دھکا پڑے گا تو چلیں گے، پھر کوئی اور آ کے انہیں جھنجھوڑے گا تو پھر چلیں گے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر رک جاتے ہیں اور کبھی تو بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کن لوگوں میں شامل ہیں، اور کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیتی ہو؟ اور اگر نہیں تو دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے اللہ سے۔ اگر ہوتی تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کے لیے قربانی نہ کریں، ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کام کو کر کے تھکیں اور اس کام کو کر کے کوئی کمپلینٹس کریں اور پھر شوق سے نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کے لیے تو کر ہی نہیں رہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر لمحے جزا دینے والا موجود ہے۔ تو جس انسان کے کاموں کی وجہ انسان ہوتے ہیں وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتے، ان کے کام کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا دنیا کا کوئی غرض۔ تو جب تک کوئی شخص اللہ کے لیے پوری طرح خالص نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اتنا کچھ کیا اتنی زندگیوں میں جتنی اللہ نے ہمیں دی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے؟ ہماری سستی نہیں ہمیں چھوڑتی۔ تو سستی کا بھی علاج کیا ہے؟ کمزوری ارادہ کا بھی علاج کیا ہے؟ محبت کی گرمی، اور وہ جب تک اللہ کی محبت نہ ہو اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا۔ کون سی چیز ایک غریب مسکین مسلمان کو ساری رات یہودی کا کنواں چلا کر ساری آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ابھارتی ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ اور سوائے ایک مٹھ کھجوروں کے، اور وہ بھی اس نے پوری رات محنت کی۔ سوچئے آپ کہیں کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، ساری رات آپ نے کام کیا، آپ سوئے نہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور صبح جو کچھ آپ کو ملا تو یا تو آپ خود کھا سکتے ہیں یا آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، کیونکہ اس وقت دینے کی ضرورت کچھ اور ہے۔ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جنگ تبوک بھی ہوتی ہے زندگی میں، ہر بندے کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے۔ تو اس وقت انسان سوچتا ہے اچھا
کیا میرا حق نہیں؟ کیا میری ضرورت نہیں؟ خود میں کیا کروں گا؟ اور دوسری طرف سوچتا نہیں میں تو کل پھر کام کر لوں گا، یہ لوگ جو جا رہے ہیں 700 میل دور ان کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ وہ جس کی قوت ادراک مضبوط ہوتی ہے کہ اس معاملے کو پوری طرح سمجھ رہا ہے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، نیڈ کیا ہے، اور پھر کرنے کے بعد وہ جھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ ہم تو اگر کبھی کوئی قربانی کر ہی بیٹھے نا، پھر گھر والوں کو قصہ سناتے ہیں، پھر دوستوں کو سناتے ہیں، پھر اشتہار دیتے ہیں خوب۔ اچھا پھر جب ہمارے بھی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اور پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی اس چیز کی جو ہم صدقہ کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں والدین، بہن بھائی، رشتہ دار لان تان کرنے لگتے ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنا سویٹر دے دو کسی کو جبکہ اب تم خود ٹھٹر رہی ہو؟ تو سارا کیا کرایا بھی بیکار، اور الٹا دین بدنام۔ جس کے لیے کیا اور کیوں کیا، کوئی وجہ تھی نا۔ اس وقت کوئی شخص مجھ سے زیادہ ضرورت مند تھا تو اس لیے کیا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اپنی ضرورت ایک طرف ہوتی، ایک تو دوسرے کی ہوتی۔ تو اب آپ کہتے کہ میں کیوں دوں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ضرورت اور سامنے والے کی ضرورت برابر ہے تو آپ اپنی ضرورت پہلے پوری کر لیں، اجازت ہے آپ کو، اور وہ اللہ اس کے لیے ایک اور راستہ بنا دے گا۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کم ہوتی ہے، دوسرے کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دوسرے کو شیئر کر لیں۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہوتی، تو 3 درجے آ گئے نا۔ تو حکمت کیا کہتی ہے؟ کس درجے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ قوت فیصلہ نہیں ہوتی لوگوں میں، جس کی وجہ سے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اپنے فیصلوں پہ، اور پھر دوسرے بھی ان کو لان تان کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے جب اس سے بہتر نیکی کا موقع تھا تو وہ موقع ہی گنوا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خواہش کو ضرورت بنائے ہوتے ہیں، لگژریز کو ہم اپنی نیڈ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف کھانا نہیں کھاتے، کھانے کے ساتھ اوپر کئی لوازمات کر رہے، تو دوسرا جو ہے وہ بیسک روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قوت ادراک بہت ضروری ہے کسی بھی نیکی کے کرنے کے لیے۔ تو خالی دین کا علم کافی نہیں ہوتا، اس علم پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حکمت ہوتی، اور مختلف مواقع پر فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی، قوت فیصلہ ہوتی۔ اچھا، یہ حکمت کیسے آتی ہے؟ جب اللہ کی محبت زیادہ آتی تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی، جب آپ کے اندر تقویٰ آتا نا، آپ کی نگاہ انتہائی تیز ہو جاتی، آپ سامنے تو کیا، آپ پیچھے تک کی باتیں سمجھنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فراست دیتا ہے۔ ہم نے دلوں کی 3 قسمیں پڑھی تھی نا، اس میں ایک دل وہ تھا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا نور ڈالتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ فی قلب المؤمن کیا ہے؟ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب یہ نور آتا ہے نا بندہ مومن کے دل میں، تو اس کو دوسروں کی ضرورت ان کے چہروں سے، ان کی چال سے، ان کے کلام سے، ان کے رویے اور انداز سے سمجھ آنے لگتی کہ یہ شخص اس وقت بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ کسی تکلیف میں ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے۔ عام بندوں کو نہیں سمجھ آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بصیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعرفہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی جو تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت فراست عطا کی تھی۔ اب مختلف واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تو ایک شخص اندر آیا اور وہ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھتا تھا تو جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے تھے ان پہ زیادہ جھک کے تو ان کی بائیں آنکھ کی طرف دیکھتا تھا۔ تو جب یہ سین انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو بلایا کہ ایک شخص تم کیسے آئے ہو؟ کیا تمہارا کالا غلام کھو گیا ہے؟ اور کیا اس کی بائیں آنکھ بھینگی ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ آپ کا علم نہیں تھا؟
یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہا ہے. صرف اس کے کرنے سے انہوں نے اندازہ لگا دیا کہ یہ ہر کالے شخص کو زیادہ دیکھتا ہے اور ایک خاص طرف دیکھتا ہے. ہم جیسا تو کوئی آ رہا اور جا رہا، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا دیکھ رہا اور کیا کر رہا، کیونکہ ہماری دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور ہمیں سمجھ بھی کوئی نہیں ہوتی، بصیرت بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں وہ بھاگ گیا ہے. کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں حدیث ہے کہ حبشہ والوں میں خیر نہیں ہوتی، کالوں میں خیر نہیں ہوتی. جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو چوری کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور جب پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس حدیث کی بنیاد پر تمہیں بتا دیا کہ وہ کہاں گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم کہاں سے آتا ہے؟ کوئی غیب کا علم ہوتا ہے؟ کوئی فراست ہوتی ہے. قرآن پاک کو جب آپ گہرائی میں پڑھتے ہیں تو اتنی واضح باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور انسان مختلف آیات پڑھتا جاتا ہے اور مختلف آیات اس کے ذہن میں آتی جاتی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا، آپ کے ذہن میں فوراً قرآن کی آیت آنے لگتی، کوئی سچویشن آتی فوراً دل میں آپ کی آیت آنے لگتی. یہ کب ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ جو کبھی کبھی اٹک پٹک کے قرآن پڑھ لے، بس جس کو قرآن آتا بھی ہو اور سمجھا وہ بھی ہو، اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی، ہر بندے کی نہیں. وہ اس عورت کو جو عبداللہ بن مبارک کو ملی تھی، اس عورت کا قصہ آپ کو معلوم ہے، جو ہر بات کے جواب میں آیت پڑھ دیتی تھی. تو قرآن آتا تھا تو پڑھتی تھی نا، اگر آتا ہی نہیں تو کہاں سے پڑھنی تھی آیتیں؟ اور پھر صرف عربی نہیں آتی تھی، معنی بھی آتا تھا کہ کیا کہا کیا جا رہا ہے. تو مومن جو ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس. اور امام شافعی کی فراست کے بہت سے واقعات ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو رات ہو گئی، تو راستے میں مجھے ایک خیمہ سا نظر آیا. میں وہاں گیا، میں نے کہا کہ بھئی رات ہوگی، مجھے رات گزارنی. کہتے میں نے جب آدمی کو دیکھا تو میں نے کہا انتہائی گھٹیا آدمی لگتا ہے، ایسے دیکھتے ہی محسوس ہوا. لیکن اس نے میری بڑی آؤ بھگت کی اور اس نے کہا کہ یہ حاضر ہے، بستر حاضر ہے، کھانا حاضر ہے، سب کچھ. تو کہتے ساری رات مجھے نیند آئی، میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ میرا سارا علم اور میرا سارا تقویٰ اور وہ سب بیکار ہے، کیونکہ تم نے ایک شخص کے بارے میں بری رائے قائم کی ہے. یہ اتنا اچھا انسان ہے، اس نے کھانا بھی دیا، اس نے بستر بھی دیا، اس نے سب کچھ دیا، اور تم نے اس کے بارے میں یہ سوچا. خیر رات گزر گئی کسی طرح، صبح اس سے رخصت ہونے لگے. کہتے تمہارا بہت شکریہ اور ہمیں اجازت چاہتا ہوں، اور جب تم مکہ کبھی آؤ تو فلاں جگہ پر آنا اور وہاں پوچھنا محمد بن ادریس کے بارے میں، اور تم مجھ سے ملاقات کرنا. تو کہنے لگا تم جاتے کہاں ہو؟ یہ جو بستر میں تمہیں دیا اس کا کرایہ اتنا ہے، اور یہ جو کھانا دی اس کا پیسہ اتنا ہے، اور یہ جو فلاں چیز تھی اس کا اتنا ہے، اور تمہارے گھوڑے کا جو چارہ تھا وہ اتنے کا ہے، تم یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک یہ سب کچھ ادا نہ کرو. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میرے گمان کو سچا کر دیا. حقیقت ہے یہ کہ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں نا، جیسے افعال ہوتے ہیں، وہ اس کے چہرے پہ آ جاتے ہیں. آپ چھپا سکتے ہی نہیں اپنے آپ کو، اور خصوصاً ایسے لوگوں سے نہیں چھپا سکتے کہ جن کو اللہ نے حکمت دی ہو، فراست دی ہو. اس لیے اب بندوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے ہم نے غلط کام چھوڑنے ہیں، اس کے ساتھ سچا ہونا ہے. اور جب اس کے ساتھ سچے ہو جائیں گے تو ایک تو دنیا کا خوف دل سے نکل جائے گا، دوسری یہ کہ وہ جو قوت ادراک اور قوت ارادہ اور محبت کی قوت، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو نیکی کے کاموں میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گی، اور اسی سے استقامت بھی آتی ہے. تو زندگی صرف لذتوں میں جینے کا نام نہیں ہوتا کہ ہم صرف لذت کی خاطر جئیں، صرف خواہشات کی تکمیل میں جئیں. یہ رذالت نفس ہوتی ہے. اب مثلاً کسی نے سگریٹ چھوڑنی ہو، شراب چھوڑنی ہو، باقی چیزیں چھوڑنی ہو، تو صحابہ کرام کی مثال کو دیکھیں، کس طرح شراب چھٹی تھی؟ صرف علم آنے سے نہیں، کیا کیا تھا اس کے پیچھے؟ ایمان کی مضبوطی تھی، یقین کی قوت تھی، خدا کا خوف تھا. جب وہ چیزیں راسخ ہو گئی تو بڑی سے بڑی قربانی آسان ہو گئی. اور اگر کسی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، تو اوپر سرسری لگائے ہوئے پودے بہت جلدی مرجھا جاتے ہیں، جن کی جڑیں مضبوط نہ ہوں. تو یہاں بھی جو مرض عشق کا علاج ہے وہ یہی ہے
ایمان کی مضبوطی ہو، ارادے کی مضبوطی ہو، اور قوت ادراک جو ہے کہ اس چیز کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی اس عادت کو چھڑا سکتی ہیں انسان سے۔ کہتے ہیں کہ قلب کی یہی دو قوتیں سعادت اور شقاوت کی اصل اور بنیادیں ہیں۔ عقل اختیاری اس وقت ہوتی ہے، یعنی عقل کا اختیار جب ہوتا ہے جب محبت اور ارادت کا سبب پایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضا اور سبب مفقود ہوتا ہے۔ اس کا سبب مفقود یعنی پایا نہیں جاتا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض اور کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی۔ امر و نہی کا تعلق اسی بغض اور کراہت اور نفرت سے ہے۔ اسی کو اصطلاح میں کفر کہتے ہیں۔ ثواب اور عقاب کا تعلق اسی سے۔ اس بیان سے وہ انتباہ، وارننگ جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے، یعنی چھوڑنے کے بارے میں، کہ ترک امر وجودی ہے یا عدمی، رفع ہو جاتا ہے، یعنی وہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلے کی تحقیق یہ کہ ترک کی دو قسمیں چھوڑنے کی۔ وہ ترک جس کی اضافت سبب مقتضا کی طرف ہو، یہ تقاضا کیا، وجہ کیا ہے، وہ عدمی ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ جس ترک کی اضافت کسی سبب مانع من الفعل کی طرف ہو، یہ وجودی، یعنی یہ پائی جاتی۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔